کہ دراصل یہ فیض آپ کے زیر ٹونک کا فیض ہے جو پالنپور علاقے میں پہنچا. پورا علاقے پالنپور میں 3 کام بیک وقت ہوئے اور کسی علاقے کو اگر پوری گمراہی سے نکالنا ہے پوری گمراہی سے نکالنا ہے تو 3 کام کرنے پڑے. تقریباً آپ کے راجستھان میں 500 سے زیادہ مکاتب پائے جاتے ہیں. 200 کروڑ روپے ماشاءاللہ صبح سے طالبین اور طالبات قرآن مصحف کا سننے کا موقع ملا. غیر معمولی سبق اور خوشی. اس وقت مولانا موسیٰ صاحب اور ان کی ٹیم تمام رفقا یہ جو کام کر رہے ہیں دراصل یہ فیض آپ کے زیر ٹونک کا فیض ہے. پورے راجستھان میں ان حضرات نے جو 500 مکاتب قائم کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا ہے کہ ماشاءاللہ مکاتب بڑھ رہے ہیں, مطالبات بڑھ رہے ہیں. ہر جگہ سے مطالبات ہے کہ ہمیں مدری چاہیے, ہمیں معلم چاہیے. یہ راجستھان میں جو یہ ہوا چلی ہے مکاتب کی اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہے, لیکن ماشاءاللہ ان کی تنظیم میں کچھ خصوصیات ہیں اور بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہیں. اور میں تو یہ آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ دراصل یہ فیض آپ کے زیر ٹونک کا فیض ہے جو پالنپور علاقے میں پہنچا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے علاقے پالنپور کے بہت بڑے مصلح اعظم حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب نور اللہ مرکزہ گزرے, جنہوں نے پورے علاقے پالنپور میں تجدیدی کام کیا, انقلابی کام کیا. آج سے علاقے پالنپور میں 80 سال پہلے ایک عالم نہیں تھا, ایک قاری نہیں تھا, ایک حافظ نہیں تھا, لیکن مولانا محمد نذیر میاں نور اللہ مرکزہ نے اپنا دائرہ کار اور اپنا میدان بنایا علاقے پالنپور. تو اللہ کے فضل سے آج 3-4 ضلعوں میں شاید کوئی گھر ایسا خالی ہو کہ جس میں عالم نہ ہو یا حافظ نہ ہو یا قاری نہ ہو یا مفتی نہ ہو. ہر گھر میں ہزاروں کی تعداد ہے, بلا مبالغہ 10,000 سے زیادہ علماء اور حفاظ کو کم پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ فیض ہے حضرت مولانا محمد نذیر میاں نور اللہ مرکزہ کا, اور مولانا محمد نذیر میاں نور اللہ مرکزہ نے فیض اٹھایا ہے آپ کے قوم ضلع سے, آپ کے قوم کے شہر سے. انہوں نے پڑھا ہے قوم میں پڑھا, اور قوم میں پڑھنے کے بعد پھر علاقے پالنپور میں آ کر کے انہوں نے کام کیا, اور پورا علاقے پالنپور میں 3 کام بیک وقت ہوئے اور کسی علاقے کو اگر پوری گمراہی سے نکالنا ہے پوری گمراہی سے نکالنا ہے تو 3 کام کرنے پڑے. 3 کام کیے بغیر علاقہ, خاندان, قبیلہ, کوئی محلہ پوری گمراہی سے نہیں نکل سکتا. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وقت تنگ ہے, ورنہ قرآن کریم میں 4 جگہ اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے جس میں 3 کام بیان کیے گئے. ایک تو دعوت کا, اور دعوت کا موضوع بہت وسیع ہے, ابھی بولنے کا ٹائم نہیں ہے. دعوت کا موضوع صرف ایک نہیں ہے,
بہت وسیع کام ہے دعوت. تو دعوت کا کام ہو, قرآن کی تعلیم اور تعلم کا کام ہو, اور اپنے اندر کے تزکیے کا کام, اخلاق کا کام ہو. اخلاق کے کام میں رفائی کام کیا جاتا ہے جو مولانا ایوب صاحب نے بیان فرمایا. یہ تین کام یہ اگر یہ ذمہ دار طبقہ نیت کرے گا تو انشاءاللہ آج نہ صحیح تو کل نہ صحیح تو پرسوں, 2-5 سال کے بعد میں بھی یہ تین کام ہوں گے. قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم, مکاتب قرآنیہ, مدارس عربیہ, یہ بھی ایک کام, دعوت اور تبلیغ کا ایک کام, اور اہل اللہ سے تعلق قائم کر کے اپنے اندر کا تزکیہ کرنا اور اپنے اندر کی صفائی کرنا اور اپنے اندر میں اخلاق کرنا. تو یہ دراصل آپ حضرات کا فیض شہر ٹونک سے پہنچا پالنپور میں, اور اس اللہ کے بندے نے فاتح کی, اس اللہ کے بندے نے فاتح کی. اس زمانے کے نواب نے, نواب جو تھا مہندی خیال کا تھا, عمرہ فرقے کا تھا, اس نے حضرت مولانا کو شہر بدل کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا, کاغذ بھی لکھ دیا, لیکن پہنچانے سے پہلے کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ مولوی نذیر کو تم نکالو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. وہ ایسا اللہ والا آدمی ہے. تو لکھا ہوا کاغذ بھی پھاڑ دیا اور شہر بدل نہیں کیا, اور مولانا نے فاتح کیے, مجاہد کیے, ان کے گھر کو بائیکاٹ کر دیا گیا. لیکن اس ایک اللہ کے بندے نے پورے علاقے پالنپور میں محنت کی, اور محنت کی برکت سے اللہ کے فضل سے راجستھان اور پالنپور کی بارڈر ملی ہوئی ہے. راجستھان اور پالنپور کی بارڈر ملی ہوئی ہے. اس لیے الحمدللہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے, مدارس مکاتب کی ماشاءاللہ قائم ہو رہے ہیں, اور اللہ والوں کی آمد بھی ہے, بزرگوں کی آمد ہے, خانقاہیں بھی لگتی ہے, اور ماشاءاللہ جیسے مولانا نے فرمایا ہاسپٹل بھی بنے, اسکولیں بھی بن رہی ہے, ہائی اسکولیں بھی بن رہی ہے. یہ سارا کام ہو رہا ہے. اب یہ راجستھان یہ کام کیسے شروع ہوا, مجھے لمبی بات نہیں, یہ دعوت ہی کی ایک کڑی تھی. اجمیر کے اطراف کے اندر ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے جماعت پہ ٹائم لگایا, چلایا 4 مہینے, مجھے معلوم نہیں. تو اس وقت جماعت میں ایک آدمی بہت زیادہ حساس آدمی تھا, ان کا نام عمر بھائی باغ تھا, مجادر کے رہنے والے. انہوں نے اجمیر کے اطراف میں راجوسی علاقے کی بے دینی دیکھی کہ ڈیرے لگے ہوئے ہیں کھیتوں میں, پوجا ہو رہی ہے, نماز کا نام و نشان نہیں ہے, اور بھی بہت زیادہ بے دینی تھی. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جماعت چلی گئی, انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا, اور ڈیرا ڈال کر کے بس روتے رہے کہ یہ علاقے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ کچھ مکتب قائم کرنے چاہیے. تو پالنپور سے کچھ 2-4-5 مدرس لائے, وہاں سے چندہ کر کے ان کو تنخواہ کی تھی. 1-2 سال اس طرح ہوا, لیکن نتیجہ برآمد نہیں. اس لیے کہ یہ کام علماء کرام کا ہے, مکاتب قائم کرنا, مدارس قائم کرنا, یہ علماء کرام کا کام ہے. وہ عالم تھے نہیں, لیکن اندر میں ایک جذبہ تھا, اندر میں ایک درد تھا. اس لیے یہ علاقے پالنپور میں آئے. حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمین بن چکے ہیں, ان کی خدمت میں آئے. تو حضرت مولانا نے 7 آدمیوں کی ایک ٹیم بنائی, 7 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی. اس میں مولانا غلام رسول صاحب خاموش تھے, میکا کے حاجت خالد صاحب تھے, مولانا عبدالغفار صاحب عبدل تھے, مولانا عالم صاحب خلیل تھے, مولانا عالم صاحب مجاہد تھے. یہ 5 آدمی مرحوم بن چکے, 5 آدمی مرحوم بن چکے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. آخر میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے مولانا عالم صاحب مجاہد بھی اللہ کے وہاں پہنچ گئے, پیارے ہو گئے. صرف ہمارے 7 آدمیوں میں سے 1-2 بندہ بچا ہے, اور مولانا موسیٰ. کام تو مولانا کرتے ہیں, مشورہ دیتے رہتے ہیں. یہ راجوسی میں جب ہم لوگ 7 آدمی گئے
تو دیکھا کہ قادیانیوں نے بھی اپنا ڈیرا وہاں ڈال دیا. عمر بھائی نے بتایا کہ وہاں یہ اینٹینا جو ہے وہ قادیان میں تھا. لیکن مکتب جیسے جیسے قائم ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ قادیان نے اپنا ڈیرا اٹھا لیا اور کچھ اللہ والوں کی دعائیں دی, مجاہدہ کی, قربانی دی. تو الحمدللہ یہ جماعت سے کام ہونے لگا اور عالم فارم مکاتب بڑھتے چلے گئے. طریقہ ایسا کیا ہوا کہ جہاں مکتب قائم ہو تو مقامی لوگ ہی تنخواہ دیں گے, مقامی لوگ ہی مولانا کو مقام دیں گے یا کھانا دیں گے. اور طریقہ تعلیم بتایا گیا. شروع میں تھوڑی بہت تنخواہ دے دیتے تھے تقسیم, آگے پھر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. جیسے دعوت اور تبلیغ کے اندر ہر آدمی کی جان بھی لگتی ہے اور ہر آدمی کا مال بھی لگتا ہے. یہی کامیابی ہوئی. اور اگر مال کسی کا, جان کسی کی, تو عام طور پر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ کچھ سجایا کہ مکہ کے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرو. اپنے بچے کی ولادت کا خرچہ تم اٹھاتے ہو, اسکول کا خرچہ اٹھاتے ہو, ٹافی دیتے ہو, آپریشن کا خرچہ اٹھاتے ہو, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مدرسہ قرآن پڑھانے کا خرچہ بھی تم نہ اٹھاؤ. چنانچہ یہ کام الحمدللہ چل رہا ہے. اور آج تقریباً آپ کے راجستھان میں 500 سے زیادہ مکاتب قائم ہیں. مولانا نے جو بات فرمائی اور مولانا محمود صاحب نے بات فرمائی, مولانا عبدالحق صاحب نے بات کہ بڑے لوگوں کو بھی قرآن سیکھنا چاہیے. آج سے تقریباً 40 سال پہلے مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ کے شاگرد رشید, بس اس بات کو اپنے دماغ میں بچے کو بیٹھتے رہے کہ بھائی آپ اس طرف دیکھو اور بات سنو, بات جلدی پوری کر دے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کے شاگرد رشید مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو سعودیہ میں دعوت تبلیغ کے امیر تھے. تقریباً 40 سال پہلے ان کے خطوط آئے تھے پورے ہندوستان میں کہ بڑے لوگ بھی شکینہ مدرسہ قائم کر کے قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو اپنے علماء کرام سے سیکھے. لیکن ابھی تک اس پر جیسا عمل ہونا چاہیے نہیں. فضیلت کیا ہے اس کی؟ فضیلت یہ ہے کہ قرآن سیکھتے سیکھتے اگر آدمی مر جائے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے اور اس قرآن سیکھنے والے کے درمیان میں صرف ایک درجے نبوت کا فرق ہوگا. اتنی اونچی جنت اللہ پاک دے. ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے, 70 سال کا قرآن بھی سیکھ سکتا ہے, 50 سال کا قرآن بھی سیکھ سکتا ہے, تو قرآن بھی ہمیں سیکھنے سے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کام ہیں, اگر ہم اپنی شادی بیاہ کے خرچوں کو کم کر دیں, اپنے معاملات کو کلیئر کر دیں. شادی بیاہ میں کیا خرابات ہوتی ہے, ایک واقعہ آپ کو صرف سنا, آپ کے وہاں ہے یا نہیں ہے مجھے پتا نہیں. ایک مرتبہ ہم لوگ گئے الور ضلع, مفتی جمال الدین صاحب ہمارے ساتھ, بڑی عمر کے آدمی تھے. تو ایک شادی کے موقع پر ہم نے بھی ولیمہ کھایا. پھر ایک بینک کے مینیجر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. تو بینک کے مینیجر صاحب نے یہ کہا کہ مولانا ہر سال, یہ تقریباً 28 سال پرانی بات ہے, کتنی پرانی بات ہے, 28 سال پرانی بات ہے. مینیجر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں, ہمارے ضلع میں شادی بیاہ کے موقع پر مسلمان بینکوں سے 2 کروڑ روپے سودی قرض اٹھاتے. کتنے؟ 2 کروڑ روپے سودی قرض اٹھاتے ہیں اور سارے خرابات کے اندر خرچ کرتے ہیں. ایک سال کی بات ہے, ایک سال میں 200 کروڑ روپے سودی قرض اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے خرابات میں خرچ کرتے ہیں. اب اگر یہ 200 کروڑ روپے رفائی کام میں, اسکولوں کے اندر, ہائی اسکولوں میں, دواخانوں میں, رفائی کاموں میں اگر خرچ کیا جائے تو میرے دوستوں کتنا بڑا ملت کا کام ہو سکتا ہے, ملت کا کتنا بڑا کام ہوگا. اس لیے معاشرت کو بھی سنت اور شریعت پر ہم کو لانا ہے. دعوت کے کام کے ذریعے سے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ سارے کام ہمارے وجود میں آنے چاہیے. اگر صرف دعوت کا کام ہو رہا ہے, مدارس مکاتب میں پڑھایا جا رہا ہے اور معاشرہ اگر صحیح نہیں ہوتا, معاملات اگر درست نہیں ہے,
اخلاق درست نہیں ہے تو میرے دوستوں معاشرت کی بے دینی، معاملات کی خرابی ہماری عبادت کے دین کو کھا جائے. قیامت کے دن آدمی مفلس کھڑا ہو جائے گا کیونکہ معاشرت میں بے دینی ہے، معاملات میں بے دینی ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال بتائے جا رہے ہیں، ایک دوسروں کے اوپر حسد و انتقام کیا جا رہا ہے. تو یہ بے دینی جو ہے میرے دوستوں یہ ہماری عبادتوں کی دینداری کو کھا جائے گی. قیامت کے دن آدمی کنگال کھڑا رہے گا اور ساری عبادتوں کے کرنے کے باوجود بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جیسے عقائد ضروری ہے، عبادتیں بھی ضروری ہے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاشرہ اسلامی کرنا ضروری ہے، معاملات کو سدھارنا ضروری ہے اور اپنے اخلاق درست کرنے ہیں. اگر یہ کام ہوں گے میرے دوستوں تو انشاءاللہ وہ سماج، وہ علاقہ، وہ ضلع، وہ صوبہ چاروں طرف سے ترقی کرے گا. ایک شعبے میں ترقی، باقی ساری شعبوں کے اندر ترقی تو میرے دوستوں یہ تمام ترقی کی. تو ماشاءاللہ یہ مسابقے کے اندر جو شرکت ہوئی مکاتب کی لائن سے مسابقہ اول تو یہ تصور میں نہیں آتا. مدارس میں تو مسابقہ ہوتا ہے لیکن مکاتب کے بچوں میں مسابقہ یہ تصور میں نہیں آتا. لیکن یہ ماشاءاللہ یہ حضرات نے یہ وجود میں لا کر کے ہم سب کو بتاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے راجستھان کے اندر بچے ہمارے وہاں بھی پڑھتے ہیں، ان کا آواز بہت سریلی اور بہت شاندار ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اگر صحیح ڈھنگ سے اگر ہمارے مکاتب میں محنت ہوگی تو یہ آئندہ کے مستقبل کے عظیم انسان بنیں گے، مستقبل کے عظیم انسان بنیں گے اور تمام شعبوں میں یہ کام کرنے والے بنیں گے. اور میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ 25 سال پہلے جو صوبہ راجستھان کا تھا وہ آج وہ صوبہ نہیں ہے. 25 سال پہلے جو جہالت تھی، جو غربت تھی، جو افلاس تھا، جو خرابات تھے، ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ 25 سال کی یہ علماء کرام کی محنت کی برکت سے آج الحمدللہ کئی شعبوں میں ترقی ہو چکی ہے. آپ حضرات کا مال لگے گا، آپ حضرات کی جان لگے گی، قربانی دیں گے، علماء کرام کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے، دعوت کے کام کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہو، مکاتب مدارس کے ساتھ بھی تعلق ہو، علماء کرام کے ساتھ تعلق ہو، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو تو انشاءاللہ چاروں طرف سے دینداری آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے ضلع کو اور آپ کے صوبے کو بے انتہا ترقیات سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ اس صوبے کو قبول فرمائے، اس ضلع کو قبول فرمائے اور اس بستی اسلام پورا کو بھی قبول فرمائے. اسلام پورا والوں کے لیے بہت ہی زیادہ بابرکت، بہت ہی زیادہ خوشحالی اور بہت ہی زیادہ سعادت مندی کی بات ہے کہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر اتنے سارے بچے قرآن پڑھنے والے آ گئے، اتنے سارے علماء کرام اور بزرگان دین آ گئے اور اتنے سارے مہمان آ گئے اور ماشاءاللہ بڑی فیاضی کے ساتھ یہ حضرات خدمت بھی کر رہے ہیں، ضیافت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کے اولاد میں، ان کی عمر میں اور ان کے علم میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے اور علم کے اور دعوت کے چشمے اللہ تعالیٰ یہاں سے جاری فرمائے اور پورے صوبے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.